أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھیے محمد. ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ سیدہ گلزار بانو بنت سید حسین احمد کی روح کو ایصال فرمائیں. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جگہ یہاں خالی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اب بار بار کسی سے کہا جائے تو ادھر آ جائیے. ویسے بھی دائنے بیٹھنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ اصحاب یمین قرآن میں آئے جنتیوں کے لیے بھی دائنی طرف بیٹھنے والا. تو ادھر آئیے. ایک اور صلوات پڑھیے. آئیے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، چونکہ ہمارا وہاں قرآن میں جو لکھا جاتا ہے اس بنی اسرائیل، لیکن عام طور سے اس سورہ کا 2 نام ہے. ایک سورہ اسراء اور ایک نام ہے بنی اسرائیل. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے انسانوں، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن عمل کرو. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا الْكِبَرَ، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بزرگ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو اف نہ کہو. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں آپ نے شاید اب تک بہت بار یہ آیت ایصال ثواب کی مجلس میں سنا ہوگا، لیکن مجھے 2 پہلو پہ تو شاید ذکر نہ کر سکوں، لیکن اشارہ ضرور کروں گا. عام طور سے فیصلہ کہاں کروایا جاتا ہے؟ ہمیشہ فیصلہ وہاں کروایا جاتا ہے جب 2 فریق کے درمیان اختلاف ہو، جب 2 گروہ کے درمیان اختلاف ہو، جب 2 شخصیتوں کے درمیان ٹکراؤ ہو، تو اس وقت اور ایک دوسرے کی دلیلوں سے مطمئن نہ ہو سک رہے ہوں تو ہم کہتے آؤ ہم اپنی دلیل لے کر، آپ ان کی دلیل، اپنی دلیل لے کر کسی تیسرے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اس کے الفاظ میں بھی معجزہ پایا جاتا ہے. اس کے کلام میں جو لطافت پائی جاتی ہے وہ دنیا کی کسی بھی کلام میں لطافت اور معجزہ نہیں پایا جاتا. شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن نے لفظ کے لحاظ سے بھی اعجاز کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لفظ میں بھی ایک معجزہ پایا جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ
میرا فیصلہ ہے، اس کا مطلب ہے ایک طرف اولاد ہے اور ایک طرف ماں باپ ہے. اور شاید آج کے زمانے میں ہم اس کو زیادہ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ باپ کو یہ خیال آتا ہے، والدین کو خیال آتا ہے یا سوچتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو پالنے میں جو زحمت اٹھائی ہے اس کا ہمیں صلہ ملنا چاہیے. اور دوسری طرف اولاد یہ ہے کہ دیکھ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. آج کے زمانے میں شاید سب سے زیادہ یہ سوال بچے کہتے ہیں ہمارے اماں ابا نے کیا کیا ہے، جو کچھ کیا ہے ہم نے ہی کیا ہے، ترقی کیا تو ہم نے کیا، پڑھائی کیا تو ہم نے اپنی محنت سے کیا، کمایا تو ہم نے کیا، والدین کا کیا ہے. لیکن دوسری طرف جو والدین کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی تج دیا ان کو بڑا کرنے میں، اب جب بڑے ہو گئے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہے نا، یہ دونوں چیزیں آپ پاتے ہیں. ایسے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو نہ تم اختلاف کرو نہ تم اختلاف کرو. میرا فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آئے تو نیکی سے پیش آئے. تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں. اچھا، لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ احسان کا ہے. ہمارے ذہنوں میں لفظ احسان کا ایک خاص معنی ہے اور قرآن ایک الگ معنی میں استعمال کر رہا ہے. اردو زبان میں احسان کہا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کے حقدار نہ ہو اور کوئی آپ کو وہ چیز عطا کر دے تو کہا جاتا ہے آپ نے احسان کیا ہے ہم پر. لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے احسان کی اس آیت میں وہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کسی بیٹے نے سوال کیا تھا کہ میں کیا کروں کہ اپنے والدین کا حق ادا کر دوں، وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہوں. فرمایا جس کی زندگی والدین سے ہو وہ حق ادا کیسے کر سکتا ہے. تم جو بھی کرو گے وہ نیکی ہوگی، احسان نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں، تو کوئی اولاد، کوئی بچہ کچھ بھی کر لے وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا، اردو والا. لیکن عربی والا حسن عمل کرنا چاہتا ہے تو حسن عمل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، ہر آدمی کے لیے کھلا ہے. پھر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے میں چاہتا ہوں اس کی طرف آؤں. دیکھیں، آج جو دنیا میں سب سے زیادہ چیز کی کمی پائی جاتی ہے نا وہ ادب ہے. ٹھیک ہے، آج دنیا میں ادب جو ہے دھیرے 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 ناپید ہو رہا ہے. نہ الفاظ کے انتخاب ہے، نہ افعال و کردار میں تواضع ہے، اور نہ ہی کسی اور لحاظ سے دعا میں وہ راز و نیاز ہے. قرآن نے اس آیت میں 3 طرح کا ادب بتایا ہے. میں چاہتا ہوں خالی تھوڑی سی بات آپ یہ سن لیں، اس کے بعد میں کوئی اور بات اس آیت کریمہ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. ادب 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ادب رفتاری ہے یعنی عمل میں، اور ایک ادب ہے گفتاری، زبان جو استعمال کرے اس میں ادب پایا جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے ادب جو ہے دعا میں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ہی طرح کا ادب پایا ہے. ادب کی اہمیت کیا ہے؟ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادب کی اہمیت کیا ہے. اس لیے کہ جب تک کوئی چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا انسان اس کی قدر و قیمت جانتا ہی نہیں. جب قدر و قیمت نہیں جانے گا تو اپنائے گا کیسے؟ تو پہلے ضروری ہوتا ہے کسی چیز کی قدر و قیمت جانے آپ. تو ادب کیا ہے؟ ادب کی ویلو کیا ہے؟ اب ایک سوال ہے، اسی سوال میں جواب بھی ہے. سوال کیا تھا
مولا نے خود، اور جواب میں مولا نے دیا تھا۔ سوال امام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے، آپ کے لیے بھی سوال ہے، اگر اللہ آپ کو 2 دن کی زندگی دے تو آپ کیا کریں گے؟ ہے نا ایک سوال۔ اگر آپ کو اللہ اپنا فرشتہ بھیج کے بتا دے تمہیں 2 دن کا موقع ہے، جو کرنا چاہو کر لو، 2 دن کے بعد ہمارا فرشتہ آئے گا اور لے جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال خود امام صادق علیہ السلام نے خود یہ سوال کیا۔ تو آپ سوچئے کہ بھئی یہ کتنا اہمیت رکھتا تھا یہ سوال کہ امام خود کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ 2 دن کی زندگی دے تو تم کیا کرو گے؟ آپ کو بھی اگر یہ سوال کر دیا جائے کہ آپ کو اللہ 2 دن کی زندگی دے رہا ہے، کیا کریں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کیا کریں گے؟ ہم اور آپ ہوں گے تو شاید یہ فیصلہ ہی نہ کر سکیں کہ کیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو امام نے جو اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تمہیں 2 دن کی زندگی اللہ دے تو 1 پورا دن قرار دینا ادب سیکھنے میں۔ ادب کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر اللہ 2 دن کی زندگی دے تو پورا 1 دن کیا ہو؟ ادب سیکھنے میں گزارو۔ اور اہمیت سمجھنا چاہتے تو میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ مولا کائنات نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ جملہ فرمایا کہ مجھے ادبنی رسول اللہ نے اپنے رسول کو ادب سکھایا۔ اللہ کا رسول بھی فرماتا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا، اور کیا بہترین ادب سکھایا۔ اب ظاہر سی بات اللہ سکھانے والا ہو اور بندہ سیکھنے والا ہو، اور بھی رسول جیسا ہو، تو اس کے تو کچھ اور ہی لطف ہوگا نا۔ تو اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور فاحسن تادیبی، اور بہترین ادب سکھایا۔ اب مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ ادبنی رسول اللہ، مجھے رسول اللہ نے ادب سکھایا اور میں اپنے شیعوں کو ادب سکھاؤں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم شیعہ علی ہیں تو علی کا ادب آنا چاہیے، ورنہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم، مولا خود کہہ رہے ہیں کہ ادب سیکھو۔ اب ادب جو ہے، میں نے کہا کہ ادب 3 طرح کا ہوتا ہے جو اللہ نے اسی آیت میں کہا ہے۔ ایک ادب کیا ہے؟ لا تقل لهما اف۔ ممکن ہے عمر کا فرق جو ہے شاید تمہاری سوچ میں کیا کر دے، اختلاف پیدا کر دے۔ ممکن ہے تعلیم تمہاری الگ الگ ماحول اور کلچر میں تمہیں تمہارے والدین سے اختلاف پیدا کر دے، لیکن جب تمہارے والدین ایسی بات کر رہے ہو جو تمہارے اوپر گراں گزر رہی ہو، تو ادب کیا ہے؟ رفتاری یہ ہے، زبان سے تو کچھ کہو نہیں، اپنے اعضاء سے بھی کچھ نہ کہو۔ دیکھیے بہت بار ایسا ہوتا ہے زبان تو کچھ نہیں کہتی لیکن پیر پٹک کے بتا رہے ہیں کہ ہم ناراض ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو تمہیں ادب رفتاری بھی آنا چاہیے، ادب گفتاری بھی والدین کے ساتھ آنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کے بعد والا جملہ قل لہما قولا کریما، ادب رفتاری سکھانے کے بعد ادب گفتاری سکھا رہا ہے۔ جب گفتگو کرو تو کریم ہو، کریمانہ گفتگو ہو۔ کریمانہ کا مطلب ہی ہوتا ہے محبت آمیز ہو، کوئی تمہارے جملے سے ناراضگی کا پتہ نہ چلے۔ آگے کا جملہ سن لیجئے، اس کے بعد کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب تمہارے لب کھلے اپنے ماں باپ کے لیے تو دعا کے لیے کھلیں، اعتراض کے لیے نہ کھلیں۔
یہ 3 ادب قرآن نے ہمیں والدین کے سلسلے میں سکھایا۔ اچھا، اب ایک سوال ہوتا ہے جو میں آج کی مجلس میں چاہتا تھا پڑھنا، اور کہ یہ جو ہے ہم ادب کیوں اپنائیں، ہے ایک سوال۔ تو میں نے کہا ایک جواب اس کا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم تینوں طرح کا ادب اپنے والدین کے سلسلے میں اپناؤ۔ اب یہیں سے دوسرا، آج میں نے کہا چونکہ انسان ہیں ہم، اور ہم سارے لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں، اور آج کل تو ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں جیسے جیسے بڑا شہر ہوتا ہے تو لڑکے یا بچے سمجھتے ہیں کہ ہماری فکر بھی بلند ہو گئی، ہمارا قد ہی نہیں بلند ہوا، ہماری فکر بھی بلند ہو گئی، جبکہ فکر کی بلندی کا معیار قرآن اور حدیث اہل بیت ہے۔ آپ کی سوچ نہیں ہے، میری سوچ نہیں ہے، بلکہ بلندی کیا ہے؟ جو اللہ کہہ دے وہ بلند ہے، جو رسول کہہ دے وہ بلند ہے، جو اہل بیت کہہ دے وہ بلند ہے، اس کے علاوہ آپ بلندی نہیں پا سکتے۔ تو ایک سلوات پڑھیے ایک اور سلوات پڑھیے۔ تو اب ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ ادب ہم کیوں، اللہ کا فیصلہ ہم کیوں مانیں، ہے نا ایک سوال۔ اس کا جواب جو ہے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں دیا۔ دیکھیے دنیا میں آج ہر آدمی شارٹ کٹ چاہتا ہے یا نہیں، اور ہمارے جوان کچھ جلدی ہی شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ ہر آدمی آج اگر آپ پوچھئے تو ایک طرف بھاگ رہا ہے، ہر آدمی بھاگ رہا ہے، اور جتنے بڑے شہر میں رہ رہا ہے اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بھاگ کس بات کر رہے تھے؟ مادیت کی طرف، دنیا کی طرف، ٹھیک ہے۔ ہمیں لائف اسٹائل اچھی چاہیے، ہمیں لگژری گاڑی چاہیے، ہمیں لیٹسٹ موبائل چاہیے۔ یہ ساری سوچ نے کیا کیا ہے؟ دھیرے دھیرے انسان کو مشین کی طرف لگا دیا ہے۔ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل دیکھیں تو آپ کیا دیکھیں گے؟ سوچ رہے سیکھ رہا ہے؟ یہ تصور ہی چھوڑ دیجئے کہ موبائل سکھانے کے لیے آیا، موبائل آیا ہے شیطنت پیدا کرنے کے لیے۔ تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جو ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جتنے بڑے شہر میں ہم کیا کر رہے ہیں اتنا ہی کسی اور طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ کے درمیان کہہ کے جا رہا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کیجئے گا کہ خدا نے ہمیں ایسے درسے چھوڑ دیا ہے جن کی 2 ایسی صفت ہے جو ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ سے قرب، اور دوسرا ان کا علم۔ علم بھی اتنا طاقتور ہو کہ ایک اشارہ کر دے تو دنیا شک ہو جائے، اور دعا بھی اتنی طاقتور کہ ہاتھ اٹھا دیں تو نجران کے عیسائی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد وآل تو یہ جملہ کہنے کے پیچھے عزیزان گرامی کہ یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ادب سکھانے کے لیے کہ ہم کیوں ادب رعایت کریں، ہم کیوں اللہ کا فیصلہ مانیں۔ 24 فائدہ بتایا، اس کام کے کرنے کے 24 فائدہ بتایا۔ اب 24 فائدہ بتانے کے لیے مجھے ایک اشرہ چاہیے پڑھنے کے لیے۔ میں آپ کو 5 سناؤں گا، میں نے آتے ہی گھڑی دیکھا تھا، میرے پاس 45 منٹ تقریباً ہے، تو میں 45 منٹ میں آپ کو مصائب اور فضائل کے ساتھ یہ 5 فائدے آپ کو سنا دوں گا۔ کیوں ضروری ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ ان تینوں طرح کا ادب رعایت کریں؟ کیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کا فیصلہ مانیں؟ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں دنیا میں قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے تو سب سے زیادہ ہمارے مزاج سے واقف ہے،
آج دنیا میں جتنے قانون بنائے جاتے ہیں نا، چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد واپس لے لیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا اس قانون کے مضر اثرات کیا ہیں. لیکن اتفاق یہ ہے کہ آج تک قرآن کے کسی قانون پر عمل کرنے والا شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ عمل کر کے کامیابی ملی اور کامیابی بتا کر گیا. تو جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں پر واپس نہیں لیا جاتا، جہاں پر نقصانات ہوتے ہیں وہاں پر واپس لیا جاتا ہے. اسی لیے اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ اہل بیت علیہم السلام نے ماں باپ کے ساتھ حسن عمل کے لیے جو ہمیں فائدے بتائے ہیں، وہ فائدے اتنے عظیم ہیں کہ انسان کو ہر قیمت پر اسے حاصل کر لینا چاہیے. اب ایک مثال ہے، میں نے کہا ایک مثال لیتا ہوں. میں دنیا میں سب سے بہترین کام کیا ہے؟ دیکھیے آپ بھی تو مجلسیں سنتے رہتے ہیں، اور مجلسوں کا خاصہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ کو تعلیمات اہل بیت ملتی رہے. ورنہ کہاں کون ہے جو آج کے زمانے میں کتاب پڑھ رہا ہے؟ کون ہے جو قرآن پہ تدبر کر رہا ہے؟ کون ہے جو سنت رسول سے آگاہی چاہتا ہے؟ تو یہ تو زمانہ ہی جو ہے بڑا برا شوق زمانہ آ گیا ہے، کتابیں پڑھنے کا تو شوق ہی نہیں ہے. اور عجب ہے یہ بدنصیبی کہ آج جو کتابیں چھاپنے والے ہیں نا، وہ ایک شکوہ مولویوں سے ضرور کرتے ہیں، مول صاحب ہم کتاب چھاپ کے انتظار کرتے رہتے کوئی خریدنے والا بھی ملے گا ہمیں. یہ سچ بات ہے یہاں. تو یہ جو چیز ہے، جب زمانہ اس طرح کا، تو اب ایک راستہ کیا رہ گیا؟ ایک راستہ رہ گیا، یہ فرش ادا. اب اس میں دو راستہ ہے، دو باتیں پائی جاتی. یا میں وہ باتیں کہہ دوں جس سے آپ واہ واہ کیجیے اور خوش ہو کے چلے جائیے، یا یہ کہ میں آپ کو وہ تعلیم سکھا دوں جو آپ کو زندگی بھر کام آئے. ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں تو بالکل کوشش نہیں کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ آپ کو ایصال ثواب کی جب مجلس ہے تو اس مرحومہ کو صرف 1 گھنٹے میں بیٹھنے کا ثواب نہ ملے، بلکہ 100 سال بیٹھنے کا ثواب مل جائے. وہ کیسے ملے گا؟ وہ تعلیمات اہل بیت پہ عمل کر کے ملے. ایک آدمی بھی اس تعلیم پہ عمل کرے گا، جب تک وہ زندہ رہے گا مرحومہ کو اس کا ثواب ملتا رہے، کیونکہ سبب وسیلہ وہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب سن لیجئے، سب سے بہترین عمل دنیا میں کیا ہے؟ اب آپ بھی بول دیجئے. دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے کہ بھئی آپ اور میں جو ہے بولنے میں تو کچھ حرج نہیں، 2 ہی صورت ہے، یا ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا. اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا، وہ آیا تھا کوئی سوال کرنے کے لیے، میں حدیث کو نہیں سناؤں گا، مجھے حدیث یاد ہے کہ وہ آیا، بولا مولا میں پورے عرب شہر میں اس وقت اسلامی شہر میں گھوم کر آیا ہوں آپ کے پاس، اور آپ کے پاس آیا ہوں حدیث رسول سنانے کے لیے. تو امام حسین نے کہا تمہیں ہمیں حدیث رسول سنانے کی ضرورت ہے؟ تم ہمیں سناؤ گے؟ جس کے گھر میں رسول رہ رہے ہوں اس کو تم. اس نے کہا مولا یہ مقصد نہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ حدیث رسول سنا کر کچھ اور کہنا ہے مجھے. دونوں امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم سنا دو، لیکن اس کے بعد تیار رہنا، وہ حدیث سنا دیتا ہوں. اس کا مولا، امام نے، پیغمبر نے فرمایا تھا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کبھی بھی کسی سے سوال نہ کرنا، ہاتھ نہ پھیلانا، سوائے 3 چیزوں کو پہلے چیک کر لینا. ایک، پہلی چیز یہ ایسے سوال کرنا جو حامل قرآن ہو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا. دوسرا جو ہے سبی ہو، سباحت کہتے ہیں، جو آل رسول سے مخصوص تھی. سبھی کہتے ہیں خوبصورت اللہ نے بنایا ہو. یہ سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں. اور تیسرے عربی کریم ہو.
حامل قرآن ہو، صبی ہو اور عربی کریم ہو۔ کہا مولا پورے عرب میں یہ تینوں چیزیں صرف آپ میں پائی جاتی ہیں۔ امام نے فرمایا ہاں تم نے یہ سوال تو ہم سے کر لیا، اب ہم جواب دے دیتے ہیں۔ کہتے ہمارے نبی نے، ہمارے نانا نے فرمایا کہ کسی کو سوال اگر کیا ہے تو اس کی معرفت چیک کر کے احسان کرو۔ تو ابھی تمہاری معرفت چیک کرنا ہوگا۔ اب میں نے جو یہ سوال آپ کی معرفت چیک کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس سے آپ کا ذہن اس طرف متوجہ ہو کہ دنیا میں سب سے گرا قیمت عمل کیا ہے۔ اب وہ حدیث میں سناتا ہوں آپ کو۔ فرمایا پیغمبر فرماتے ہیں فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، حتی یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان اللہ کی راہ میں جا کے جان دے دے۔ اس سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اب تو صحیح بات ہے، انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے اس کی جان ہے۔ جب اس نے وہی لا کر خدا کی بارگاہ میں سجا کر دے دیا تو اب اور کون سی کی نیکی کی ہو۔ اسی لیے جہاں یہ رسول نے حدیث فرمائی وہیں فرمایا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شخص ہے اس کی اتنی منزلت ہے کہ جب وہ شہادت پا لے گا تو اب اس سے فرشتے بھی سوال کرنے نہیں آئیں گے، تمہارا رب کون، تمہارا دین کون، تمہاری کتاب کون، نہیں، کوئی سوال نہیں ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آدمی کیوں سوال کا جواب نہیں دے گا جبکہ سارے لوگ جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب مولا کائنات نے دیا۔ فرمایا جس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہو اس کو امتحان دینے کے لیے کسی سوال کی جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنی جان لے کر میدان میں آیا ہے یہ لایا ہی ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کس کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب اس کا جواب عملاً دے دیا تو زبانی جواب دینے کا کچھ مطلب نہیں۔ اب وہ حدیث سنیے کہ جب ایسا شخص میدان میں آتا ہے تو اس کے بدن سے ایک قطرہ خون بعد میں گرتا ہے، اللہ 7 طرح کا ثواب اس کو پہلے عطا کرتا ہے۔ یہ ہے اس کی عظمت۔ میں اب اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ایک لمبا موضوع ہے، میں آنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے انسان کے لیے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور جہاد میدان میں جانا نہیں طرح طرح کی نیت سے، اللہ کے لیے جانا۔ آپ کبھی سوچئے اللہ کے لیے جو جاتا ہے اس کی مثال 28 رجب کو شروع ہوئی تھی جو آج تک باقی ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا اس کو ساری دنیا مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی، دنیا مٹ جائے گی وہ باقی رہے گی۔ ایک دلیل کس کے آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے نا۔ تو یہ جو جملہ فرمایا کہ یاد رکھو سب سے بڑی نیکی انسان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ بھائی جہاد کرنا اتنی فضیلت ہے تو زندگی میں ایک بار کرنا یا نہیں کرنا؟ اور اگر موقع مل جائے امام زمانہ کے ساتھ کرنے کا؟ دیکھیے دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا، آج بھی تو ممکن ہے کہ ہم آپ امام کی ہم رکابی میں جہاد کریں، ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ بہت ممکن نہیں ممکن ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے ہر آدمی کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں آنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ جو جہاد ہے اس کی اہمیت اتنی ہے۔ اب اگر اللہ مجھے موقع دے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر سکوں تو اس سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ کا زمانہ تھا، ایک جوان بچہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، اے اللہ کے رسول جوان بھی ہوں، گھوڑا بھی ہے، تجربہ بھی ہے تلوار چلانے کا، سیکھا بھی ہے، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اعلان کیا ہے مدینے میں جو جوان ہیں جنگ کرنا چاہتے جہاد کرنا چاہتے کل چلو، ہم جا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ اے اللہ کے رسول مجھے بھی لے چلیے اپنے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے تو عام اعلان کر دیا ہے، سب کے لیے اعلان ہے، یہ تو میں نے جو بھی مدینے میں جہاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے آئے، تو تم کیوں آئے ہو؟ یہ تو سب کے لیے اعلان ہے۔ اس سے کہا رسول اللہ میرے ساتھ ایک پریشانی ہے، آپ توجہ کیجئے گا، میں ایک پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔
یہ جو مولا ہمارے اہل بیت ہم سے چاہتے تھے نا، وہ پہچانا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول پوچھا تم کہیں کیا رہے ہو؟ ہم نے تو پورے مدینے میں اعلان کروایا ہے، آؤ کل ہم جا رہے ہیں جہاد کے لیے، آؤ۔ اور تم کہہ رہے ہو میں آمادہ ہوں، جسمانی طور پہ بھی اور عملی طور پر بھی آمادہ ہوں، گھوڑا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تلوار بھی ہے، سیکھا بھی ہے، جوان بھی ہوں، تو رکاوٹ کیا ہے؟ کہا رکاوٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، اکلوتا بیٹا ہوں، ادھر اسلحہ اٹھاتا ہوں وہ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، نہیں مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم جاؤ میدان جہاد، اس لیے کہ تم مار دیے گئے تو کیا ہوگا، تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو کیا ہوگا، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تو اے اللہ کے رسول آپ چلیے میری ماں کے پاس، میری سفارش کیجیے، میری سفارش کیجیے تاکہ مجھے اللہ یہ موقع دے کہ میں اتنا بڑا گول اچیو کر سکوں، اتنا بڑا ٹارگٹ حاصل کر سکوں کہ اللہ کے راہ میں اپنی جان دے دوں۔ اللہ کے رسول نے ایک عجب بات فرمائی جو میرے موضوع میں ہے، فرمایا جاؤ میں تمہاری ماں سے سفارش نہیں کروں گا کہ تمہیں اجازت دے، بلکہ میں کچھ اور کہوں گا۔ کہا اللہ کے رسول وہ کیا کہیں گے؟ کہا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ رہو، ایک دن اس کے ساتھ رہنا میرے ساتھ 1 سال جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ عظمت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کی کس قدر عظمت ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک دن اس کے ساتھ رہو گے تم، وہ تمہیں دیکھ کر سکون پائے گی، یہ میرے ساتھ 1 سال جہاد کرنے سے بہتر ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ اس سے بڑی نیکی کا تصور تمہاری زندگی میں کچھ نہیں۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم سب کی ایک عادت ہے، جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جس چیز بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے، تجربہ کیا گیا ہے زندگی میں کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہاتھ میں چشمہ لیے ہوتے ہیں نا، ہم ڈھونڈ ہوتے ہیں پورے گھر میں، ہے نا، ہاتھ میں چیز ہوتی ہے ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں اور، جبکہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے جو جانتے ہیں آپ کیا، وہ ماں۔ آپ یقین جانیں اللہ کے رسول نے ماؤں کی عظمت کے بارے میں آل رسول نے وہ بات کی ہے۔ اب میں آپ کو ایک دوسری مثال لے آتا ہوں۔ دیکھیے میں نے کہا تھا 5، تو ایک چیز کیا ہے، جہاد کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کر کے حاصل کر لو، میدان تو کھلا ہوا ہے نا۔ اور جہاد کا ثواب کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے اسی لیے ثواب بتایا کہ اس کا ثواب یہ ہے۔ اب آپ بتائیے واقعاً کوئی آدمی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو تو جہاد کر رہا ہو، اور جہاد سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، تو اب سوچ سکتا ہے کہ میرے عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتائیے، آج قرآن، ابھی میں نے کہا کہ میں شہیدوں کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ آیا تو بات کہ قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اے انسانوں جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، حتیٰ یہ کہا مردہ نہ کہو، نہ سمجھو، نہ کہو۔ خوب دیکھیے قرآن کے یہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، نہ کہو نہ سمجھو۔ تو جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے وہ شہید ہونے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے نہ کہہ سکتے ہو مردہ ہے اور نہ سوچ سکتے ہو مردہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا حقیقت میں اس بے معرفتی کی دلیل ہے جس کو عظمت والدین کا پتہ ہی نہیں۔ اسی لیے ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، آج دنیا میں کامیابی کا تصور کیا ہے؟ بہت ہے نا سوال کہ بھئی کامیاب انسان کس کو کہیں گے، کامیابی انسان کہیں گے کس کو؟
پیسہ کما لینا. دیکھیں ایک سوال ہے نا کہ پیسے کما لانے کا نام ہے. تو قارون کے پاس تو سب سے زیادہ پیسہ تھا. ٹھیک ہے, علم حاصل کر لینا. وہ بہت یہ علم والے تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے. آج قرآن میں بھی حامان کی مثال علم کے لحاظ سے دی جاتی. بہت ذہن کی طاقت بہت زیادہ تھی. پھر پاور حاصل کر لینا. تو فرعون کے پاس بھی پاور تھا. تو نہ کامیابی کا تصور پاور میں ہے, نہ کامیابی کا تصور خزانہ جمع کرنے میں ہے, پیسہ جمع کرنے میں ہے. نہ کامیابی کا تصور کیا ہے, بہت فکر کی بلندی میں ہے. تو پھر ہے کیا چیز کامیابی کا تصور؟ ہے نا ایک سوال. قرآن نے 50 سے زائد آیت میں بتایا ہے کامیابی کہتے کس کو. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں قرآنی فکر ہے کہ قرآن کس کو کہتے. میں ایک مثال لے رہا ہوں. قرآن کہہ رہا من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. کہتے اپنے وجود سے کنجوسی باہر نکال دو تم کامیاب انسان ہو. اب آپ سوچیں کہ بھائی کنجوسی تو بہت معنی, بھائی کنجوسی تو بہت چھوٹا سا معنی ہے, لیکن کنجوسی چھوٹا معنی نہیں ہے. خالی پیسے میں کنجوسی نہیں ہوتی ہے. آج ویسے ایک شعر میں نے کہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے بھائی مجھے بھی ایک شعر بتا دو. نہیں میں نہیں بتاؤں گا, اگر میں بتاؤں یہ پڑھ دے گا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک کام آپ جانتے ہیں, کوئی مجھے بھی سکھا دو. وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں سکھا دوں گا تو میرا بزنس بند ہو جائے گا, اس کا کیا. علماء کے پاس بھی آپ آ جائیے, کہتے کہ میں ساری بات بتا دوں تو میرے پاس بیٹھنے لگے گا تو میرا علم کیا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے وجود سے کنجوسی نکال دو تم کامیاب انسان ہو. ٹھیک ہے, اب آپ سنیے عجب جملہ ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ خدمت کا, سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ آپ کو موقع مل جائے امام زمانہ کا ہاتھ چومنا, ہے نا. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. ہے نا یہ. اور آج میں آپ سے کہہ دوں تو بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں, یہ بڑی پاورفل دلیل بھی ہے کہ اللہ چاہتا تھا. آج قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول کی خدمت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں نہ ملوں میری اولاد کی خدمت کرو. اس سے بڑھ کے تو تمہیں نہیں ہو سکتا نا. اور امام زمانہ علیہ السلام کہتے تھے اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ کی پہلے خدمت کرو. عجب نہیں ہے. اب میں ایک حدیث سناتا ہوں, دیکھیے کتنی عجیب حدیث ہے. ہمارے وہاں, ہم شیعوں کے وہاں, چونکہ اہل بیت کی تعلیمات ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ہے نا, اگرچہ اہل بیت کی تعلیمات ساری دنیا کے لیے ہے, لیکن اب دنیا ہی چھوڑ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنائے ہوئے ہیں, بقیہ لوگ چھوڑ دیں تو بھئی ان کی غلطی ہے, تو ہماری غلطی نہیں ہے. آج ہمارے پاس آیا ہے, حتیٰ امام چہارم نے فرمایا کہ اگر فقیر کے ہاتھ میں چند روپے رکھو تو اس سے کہو دعا کرنا میرے لیے. ہمارے پاس روایت میں فقیر کے ہاتھ میں چند روپے رکھو تو کہنا میرے لیے دعا کرو. کیوں دعا کرو؟ جواب یہ ہے اس لیے کہ اللہ کہتا ہے انا مال منکسرت القلوب, جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں میں ان کی بات جلدی سن لیتا ہوں, ان کی باتیں جلدی سن لیتا ہوں. اسی لیے ہمارے پاس یہ بھی ہے, جب مریض کی عادت کرنے کے لیے جاؤ, انشاءاللہ جاتے ہیں ہم, خالی جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ کہو, مریض سے کہو میرے لیے دعا کرنا. کیوں کہتے اس لیے کہ جب کسی کو مرض اللہ دیتا ہے اس کے دل کو گناہوں سے دھل دیتا ہے, اور جب گناہوں سے دل دھل جائے گا تو فوراً جو دعا کرے گا وہ باب استجابت سے ٹکرائے گی. تو اس سے بھی کہو کہ دعا کرو میرے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے, اگر اللہ کا رسول آپ کو مل جائے تو کیا کرو,
ایک کام کرنا ضرور، میرے لیے دعا کرو۔ اگر امام زمانہ مل جائے تو کیا کرو؟ کچھ مانگنے کے بجائے کہ تو مولا میرے لیے دعا کر دو، ہے نا؟ واقعی یہ ہے، آج ہم اولیاء خدا کی یہی پہچان ہے۔ اگر اولیاء خدا کوئی مل جائے تو آپ دعا کرو ہمارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ دعا جو ہے انسان کی قدر و قیمت ہے، انسان کی پوری ویلو اس کی دعا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کسی انسان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہوں سوائے کہ اس کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ توجہ کراتی ہیں مجھے۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے۔ اچھا، ہمارے پاس یہ بھی ایک ہے، ایک مومن سے جب ملاقات کرو تو بھی کہو کہ تم دعا کرو۔ یہ ہمارے پاس مستحبات میں سے سنت رسول بھی ہے کہ دعا کرو۔ تو کتنے لوگوں سے کہے دعا کرو دعا کرو دعا کرو، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دعا انسان کی پہچان ہے، اللہ سے قربت کی جو ہے علامت ہے، انسان کو اللہ سے نزدیک کرنے والی چیز۔ تو دعا آج مخ العبادہ، یہ جو حدیث کا جملہ ہے کہ دعا عبادت کی جان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری نماز کی ضرورت نہیں مجھے تمہاری دعا کی ضرورت ہے، تم دعا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ میرے بندے اگر مجھ سے سوال کرے، اے میرے رسول اگر میرے بارے میں میرے بندے تم سے سوال کرے تو تم کہہ دو میں ان سے بہت قریب ہوں، جب بھی دعا کرتے ہیں میں ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کثرت سے کرنا چاہیے، اور جہاں موقع لگے وہاں درخواست بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی کہا ہے اپنے والدین سے اور ماں سے خاص طور سے میرے لیے دعا کرو؟ گھر میں تو موجود ہے نا، وہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہیں آئیں اس سارے سوال کی وجہ سے۔ حدیث رسول ہے کہ اگر کسی کی ماں گزر جائے اور وہ پریشان ہو جائے، مثلا دنیا میں پریشانی آ جائے، کسی تکلیف میں پڑ جائے، تو اس کا سیدھا راستہ ہے کہ ماں کی قبر پہ جائے اور ماں سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ پوچھے کہ بھائی اب تو یہ مر گئی ہے، اس دنیا سے جا چکی ہے، جب تک زندہ تھی اس وقت تک ہی تھا۔ اب جب کہ اللہ کا رسول کہتا ہے پہلے شاید اتنی دعا اس کی قبول نہ ہوتی ہو، لیکن جب قبر میں گئی تو اس کی دیکھنے کی بھی سننے کی بھی طاقت کئی گنا بڑھ گئی ہے، اور وہ تمہارے لیے وہاں سے دعا کرے گی تو اللہ تمہاری لیے دعا قبول کرے گا۔ یہ ہمارے پاس ہے۔ تو اب ایک سوال میں نے آپ سے کیا کہ بھائی کیا آپ صبح کام پہ جا رہے ہیں کہتے ہیں ممی میرے لیے دعا کرنا، یا کبھی پریشان ہوئے تو کہا کہ میرے لیے ماں دعا کرنا؟ میں نے کہا نا گھر میں جو چیز ہوتی ہے، جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے، دسترس میں ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں۔ اب حدیث سن لیجیے، عجب جملہ رسول اللہ نے فرمایا چلیے یہ ایک جملہ کہہ دو پھر یہ حدیث سناتا ہوں۔ کسی نبی کی دعا رد ہوگی؟ کسی امام کی دعا اللہ کرے، اگر وہ اللہ سے دعا کرے تو ریجیکٹ ہوگی؟ یہ تو انبیاء کی خصوصیت بتائی گئی، یہ اماموں کی خصوصیت بتائی گئی، ان کی پہچان بتائی گئی ہے کہ اگر وہ کوئی دعا کرے ہاتھ اٹھا کر دعا قبول ہوگی۔ اب سنیے حدیث، اللہ کا رسول کہتا تھا اگر کسی گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو بالکل اسی طرح ہیں جیسے ایک امت میں ایک نبی ہو۔ کوئی ہے جو اس بات کو سمجھ سکے؟ واقعی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ جس گھر میں ایک نبی ہو، ہم نبی کو چھوڑ کر امتی کو تلاش کر رہے ہوں، کتنی عجیب بات ہے۔ ہم گھر میں وہ چیز موجود ہو، ہم باہر تلاش کر رہے ہیں۔ ہر ایک سے گوارا کریں ہمارے لیے دعا کرو، جو مرکز دعا کا اسی کو بھول جائیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جس گھر میں ماں باپ ہیں وہ اس نعمت کو سمجھیں، اور جس گھر میں نہیں ہیں وہ یقیناً یاد کریں ان کو اپنے ماں باپ۔ اسی لیے ایک داستان سناتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے نا، یہ جب پینڈیمک آیا، کرونا آیا نا، تو اس نے بہت کچھ سکھا دیا لوگوں کو۔ ایک عظمت یہ بھی سکھائی کہ مسجد کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، ایک یہ بھی سکھائی کہ بھائی روزی کی اہمیت کیا ہوتی ہے نا۔ آج دنیا میں ایک شکایت ہمارے بچوں کو نہیں، ساری دنیا میں جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک روزی کا مسئلہ ہے۔ پڑھ لکھ لیا ہے، انجینئر ہے، یہ ہے، لیکن پھر بھی روزی جیسی انہیں چاہیے وہ نہیں مل رہی، تو کیا کرے؟ ہے نا ایک سوال، کیا کرے؟ کہتے ہیں یہ خود راہ حل پیغمبر نے بتایا، وہ راستہ پیغمبر نے خود بتایا۔ میں نے کہا میں داستان سناتا ہوں تاکہ ہمارے وہاں ایک بہت دن پہلے نہیں، شاید 50 سال بھی نہیں گزرا ہوا، ایک درزی تھے جن کا نام تھا رجب علی خیاط۔ نام سن لیجئے تاکہ یاد رکھیے کہ رجب علی خیاط، خیاط کہتے ہی درزی کو۔ وہ بندہ صرف یہ کرتا تھا کہ آج اسلام یہی چیز کا نام ہے، کہتا تھا میں اپنے عمل کو صحیح کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ ہمارے عمل کا ہے، ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں، اس بنا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اتنے ہی تھے کہ اگر کوئی کسی مسئلے کے بارے میں پریشانی میں ہو تو پوچھتے تھے کہ بھئی میں پریشان ہوں، میں کیا کروں، اس کی پریشانی کا راز کیا ہے؟ ایک جوان بچہ گیا، اس نے ان سے پوچھا کہ آقا میں بہت اچھے سے دکان چلاتا تھا اور بہت چلتی تھی، اچانک یہ ہو گیا میری دکان میں لوگ آتے ہی نہیں، بزنس دھیرے 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 کم 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 نہ کے برابر، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سر جھکایا انہوں نے، فرمایا تمہاری ماں ناراض ہے، تمہاری ماں ناراض ہے۔ تو بچے نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، میں تو بہت ان کی خدمت کرتا ہوں، میں تو بہت ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں۔ ان کا میں وہ واقعہ بھی بتا دیتا ہوں کس بنا پہ ناراض ہے، تاکہ تمہیں یہ شکیت نکل جائے۔ تو کیا ہوا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں فلاں دن تمہاری شادی کے بعد تمہاری بیوی کی غلطی نہیں تھی، لیکن تمہاری ماں نے ٹوک دیا تمہاری بیوی کو۔ تم کھڑے ہو گئے فوراً، ممی آپ اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے، اس کی کیا غلطی ہے بیچاری کی؟ کہا وہ بیچاری نظر آئی، میں بیچاری نظر نہیں آئی۔ اس دن سے تمہاری ماں کو یہ ملال ہے کہ ایک بچی کے سامنے اس بڑھیا کا خیال نہیں رکھا میرے بیٹے نے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً کہا آغا سے کہ آغا میں نے تو اسی رات جا کر معافی مانگ لی تھی کہ ممی میں نے آپ شاؤٹ کیا، چلایا میں آپ کے اوپر، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا ہاں تم نے یہ کام بھی کیا تھا، لیکن اس طرح معافی نہیں مانگی جاتی۔ تو کہا اب کیا کروں؟ کہا دیکھو میں تمہیں آئیڈیا بتاتا ہوں، جاؤ بازار سے کوئی گفٹ لو، بازار سے کوئی گفٹ لو، اور گھر جاؤ ماں کے پیروں میں بیٹھ جاؤ، پیر دباؤ گے، گھٹنے پہ سر رکھو گے، ماں ہے ضرور پوچھے گی بیٹا آج کیا ہوا ہے۔ اس وقت اپنی ماں کے دل سے ایک دعا لکھ لینا، آج ہی دعا کرے گی کل سے تمہارا بزنس چالو ہو جائے گا، آج ہی جاؤ تم کرو۔ وہ کہتا اب تو راز پتہ چل گیا تھا کہ میری روزی میں کمی کا سبب یہ ہے کہ گھر گیا، کام سے گیا، ایک گلدستہ خریدا، ممی کے لیے گفٹ رکھا لیا، اور گھر گیا تو سیدھے ممی کے کمرے میں گیا، وہ گفٹ دیا اور پیر پکڑ لیا۔ تو مائیں ہوتی ہیں، دیکھیں آپ اور میں چاہے جتنا کہیں، لیکن خدا نے جو دل دیا ہے نا ماؤں کو، آپ نہ بھی کہیں تو آپ کے درد کو سمجھ جاتی ہے، نہ کہیں وہ الفاظ سے لیکن وہ سمجھ ضرور جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا خیریت تو ہے، آج تمہارا انداز کچھ بدلا ہوا ہے، آج سے پہلے اسے ماں بس ایسے ہی کچھ نہیں، خالی کہا نہیں بیٹا اصل بات بتا دو۔
اے میرے لال اصل بات بتا دو۔ اسے ماں آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ کہا ہاں بیٹا، وہ کیسے میں بھول سکتی ہوں، ہر روز میری نظروں کے سامنے ہے وہ، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم نے اس بڑھیا کا ایک ذرہ رتی بھر خیال نہیں رکھا، اس جوان بچی کے سامنے تم نے میری آبرو لے لی۔ کہا ممی میں نے معافی تو مانگ لی تھی نا۔ کہا بیٹا تم نے معافی مانگ لی تھی، میں کہاں کہہ رہی ہوں نہیں، میں نے بھی تو ایسے ہی تمہیں معاف کر دیا تھا، میں نے تو اسی وقت جاؤ معاف کر دیا، تو پھر آج کیوں آئے ہو؟ کہا نہیں ماں، تمہارے دل میں کچھ رہ گیا تھا، وہ دل سے نکالنے آیا ہوں۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہا آج تم نے واقعاً معذرت طلب کی ہے، آج تم واقعاً شرمندہ ہوئے ہو، اور میں آج یقیناً تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گی، اے اللہ ہر بچے کو، ہر ماں کو اس طرح کا بچہ دے دے۔ بولو کیا چاہیے تمہیں؟ میں اللہ سے دعا کروں۔ تعجب یہ ہے، وہ کہتا خدا کی قسم اسی دن میری ماں نے دعا کی اور میرے حالات بدل گئے۔ میں ایک جملہ کہوں، ہر آدمی ماسٹر کی ڈھونڈتا ہے نا، جادو کی چھڑی جس کو ہم کہتے ہیں، خدا بند عالم نے ان ماں باپ کو جادو کی چھڑی بنایا ہے۔ دلیل پوچھنا چاہے نا، میں قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جو میں نے ایک آیت پڑھی، آج میں پڑھ، یا بنی آدم علم عہد علیکم، اے آدم کی اولاد تم سے میں نے عہد و پیمان لیا ہے۔ عہد و پیمان نہیں جانتے ہیں؟ میں نے ایگریمنٹ تم سے کیا ہے، میں نے معاہدہ کروایا ہے، تم سے لکھت پڑھت کروایا ہے، کس بات کی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے علاوہ کسی کے بارے میں، وبالوالدین احسانا۔ تو آپ کبھی سوچئے اللہ ایک آیت میں قط اسی طرح یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں ہم نے تمہیں وصیت کی ہے، کس بات کی وصیت کی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، ایک آیت میں نہیں ہے، بار بار۔ تو کبھی سوچئے اللہ اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا اتنی شدت سے ذکر کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں والدین، اس کو کہتے ہیں ماں باپ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا کرو، ان کے ساتھ اچھا کرو، ان کے ساتھ اچھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی ان سے بدل جائے گی۔ یوں ہی نہیں، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں کے نیچے، یہ تو بہت مشہور ہے، یہ تو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، تو ایک جہاد کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ کرو، دعا مانگوانا ہے تمہیں، جلدی چاہے تو قبول ہو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ تیسرے، ایک گھر میں بوڑھے ماں باپ کا ہونا اس طرح ہے جیسے ایک امت کے درمیان ایک نبی اللہ بھیج دے۔ بوڑھے ماں باپ کی اتنی ویلیو ہے، ہم سوچتے بوڑھے ہو گئے اب ان کا کیا کام ہے نا۔ میں نے دوسری بات کہی، اب یہاں موقع نہیں ہے، میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا جلدی ہے، اور تو میں دو باتیں اور ذکر کر کے آنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ کو سناتا تھا۔ ہمارے وہاں ایک عالم گزرے تہران میں، مہدی قوام، مہدی قوام کہ بوڑھی ماں تھی جس کو وہ جو ہے اب اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ وہ کہتے تھے میں ہر کام اپنی ماں کا خود کرتا تھا۔ ہمارے وہاں مرحوم بافقی سے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو امام زمانہ نے فرمایا کہ مہدی قوام کو جاؤ تہران میں میرا سلام کہنا، اور پوچھیں گے کہ کیوں مولانا سلام کروایا؟ فرمایا اس لیے کرنا، جا کے کہہ دینا تمہارا ماں باپ کا ماں کی خدمت کرنا مجھے اتنا سرور عطا کرتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے سلام کہلوا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کبھی سوچئے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں ہم نے ویلیو بدل دی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کام کریں گے تو اس سے بہتر وہ کام کرنا، جبکہ ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ یہ، اہل رسول کچھ اور سوچتے تھے۔ آج آپ دیکھیے، میں نے کہا ایک مثال یہ ہے، اب یہیں جانا چاہتا ہوں، ایک اور بات آپ کے سامنے کروں۔ ہمارے وہاں ایک اور چیز، عبادت کا تصور کیا ہے؟
عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا ایک سوال کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ فرماتے تھے کہ انسان کا ہنر یہ ہے کہ ہر کام اس کا اپنی عبادت بنا لے۔ نماز پڑھنا خالی عبادت نہیں ہے، نماز عبادت ہے لیکن خالی نماز عبادت نہیں ہے۔ حتیٰ آپ سے کہوں آپ کا جوتا پہننا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جھاڑو لگانا بھی عبادت ہو سکتا ہے، کھانا کھانا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ تو کیسے حتیٰ امام صادق نے فرمایا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ کی آواز بہت دھیرے ہے، اور جتنی بلند آواز ہوتی اتنا نفاق انسان کا دور ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیں گے، واقعاً یاد رکھیے گا، عبادت جو میں امام کی حدیث سنایا، کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، مولا دیکھا گھر بنا رہا ہے، تو ہم تو خوش ہوں گے دیکھ کے۔ ایک جگہ کھڑے ہوئے فرمایا یہ کھڑکی کیوں کھول رہے ہو؟ تو اس نے کہا مولا روشنی آنے کے لیے۔ فرمایا اے کاش یہ کہہ دیا ہوتا کہ یہ کھڑکی اس لیے کھول رہا ہوں کہ رات کی تاریکی چھٹے گی، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، پتہ کر سکوں گا۔ یہ گھر بھی بنانا تمہارا عبادت ہوتا تھا۔ پھر امام نے گجب جملہ فرمایا کاش ہمارے شیعوں کو نیت کرنا آ جائے، کام نہیں نیت کرنا آ جائے، تو ان کی زندگی کا ہر عمل کیا بن جائے؟ عبادت۔ ہر زندگی کا عمل عبادت بن جائے۔ آپ یہاں بیٹھے عبادت ہو سکتی ہے، شرط کیا ہے؟ آئے ہوں، میں جا رہا ہوں علم رسول آل رسول سیکھ لوں، آیا ہوں اس لیے کہ اپنے مولا کے غم میں شریک ہو جاؤں، اپنی آنکھوں سے 2 قطرہ آنسو، نہیں آنسو نکل سکتے تو کم سے کم بی بی زہرا کے ساتھ ہمدردی کر سکوں، ہے نا، ان کی اولاد کے ساتھ ہمدردی کر سکوں، یہ آپ کی عبادت ہو سکتی۔ لیکن یہی اس کو عبادت کو ہم کسی اور چیز میں بدل سکتے ہیں۔ اب میں اس میں نہیں آنا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں عبادت، سخت ترین عبادت کون سی ہے؟ دیکھیے بہت سوال آج کر رہا ہوں، لیکن یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں باقی رہے۔ سخت ترین عبادت کیا ہے نا؟ اگر آپ کہیں تو بدنی عبادت جو سخت ہے وہ حج ہے۔ حج میں جو ہے آپ کو بدن کی عبادت ہے، کچھ نہ پڑھیں آپ جانتے ہیں وہاں وہ ذکر کوئی پورے حج میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو یہ پڑھنا، نہیں، خالی بس 3 کلومیٹر جو ہے صحیح کرنا ہے، نہ کچھ نہ پڑھو۔ ہاں ہو سکتا ہے، ہاں بالکل، 7 چکر لگاؤ کعبے کا، کچھ نہ پڑھو، ہاں کچھ پڑھنے کی ضرورت۔ عرفات کے میدان میں رہو آدھے دن سے، زور سے لے کے شام تک، کچھ نہ پڑھو، ہاں پور جاؤ مزدلفہ میں، پوری رات بیٹھو، کچھ نہ پڑھو، ہاں مینا میں 3 دن رہو، شیطان کو پتھر مارو، کچھ نہ کہو، ہاں۔ تو ایک ایسی عبادت ہے جہاں کچھ پڑھانے کو اللہ نے کہا ہی نہیں، بولے تم اپنا جسم استعمال کرو، خالی پتھر مارنے جاؤ، مثلا مزدلفہ میں رہو، عرفات میں رہو، طواف کرو، صحیح کرو۔ اسی لیے آج جو جانتے ہیں حج کے لیے کہا گیا ہے کہ حج کرنے کا ثواب یہ ہے کہ انسان اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے، اتنا اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، خوب ہے نا۔ میں نے کہا حدیث میں اتنے ثواب حج کے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ۔ حتیٰ امام فرماتے تھے اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو امام کے اوپر ہے پیسے دے کر بھیجے حج کرنے کے، جاؤ، اور نہیں جاؤ گے تو آفت اور مصیبت نازل ہو جائے گی، یہ بھی ہمارے پاس روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک حدیث عجب وارد ہوئی ہے اور یہ والدین کے فرمایا النذر نذر الولد الی والدیہما حبا لہما عبادت۔ ایک بچہ خالی اپنے ماں باپ کو محبت بھری نظروں سے دیکھے، یہی عبادت ہے۔ پوچھیں یہ کون سی عبادت ہے؟ بھئی کتنی بڑی عبادت ہے، ایک سوال۔ ہم اور آپ تو بزنس مین ہیں، کون سا فائدہ زیادہ ہوگا وہ پہلے کریں گے،
کون سا کم ہوگا وہ بعد میں کریں گے. تو یہ جو ہے ہر انسان کی فطرت میں ہے. ٹھیک ہے. تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک نظر محبت بھری ڈالو والدین کے چہرے پر. فرمایا ہاں. آج ہم ابھی آئے تو 2-3 باتیں اور اسی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ہمارے پاس ہے کہ جاؤ کعبے میں تو جیسے ہم مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، تحیات مسجد. ٹھیک ہے. قرآن کو کیا ہے؟ دیکھنا عبادت ہے. کعبے میں بھی جا کے کعبے کو دیکھنے سے 60 نیکی لکھ دی جاتی. ہو آج ہمارے پاس ہے کہ قرآن نہیں پڑھنے آتا تو کھول کے دیکھو. یہ دیکھنا بھی تمہارا ہمارا اس سے بڑھ کر ہے کہ النظر الی وجہ العلی عبادت. ہمارے مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح یہ بھی ہے النظر الی العلماء عبادت. علماء کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو قرآن کو دیکھنا عبادت، مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علماء کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت. اسی طرح یہ کہا کہ والدین کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا عبادت. جب کسی نے رسول اللہ سے پوچھا اے اللہ کے رسول کتنی بڑی عبادت؟ فرمایا ایک حج مقبول کی عبادت. آپ کبھی سوچئے. اب ایک سوال تھا جو میرے ذہن میں تھا اور آپ کے ذہن میں بھی ہو. اس نے پلٹ کے راوی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر ہی میں بیٹھا ہوں، ایک بار دیکھا تو ایک حج کا ثواب، دوبارہ دیکھ لوں تو. لیکن میں نے کہا نا مینٹیلٹی بزنس مین والی ہے، 2 بار دیکھ لوں تو، 3 بار دیکھ لوں تو. عجب جملہ پیغمبر نے فرمایا کہ 100 بار دیکھے گا 100 حج مقبول کی عبادت. آپ سوچ سکتے ہیں 100 حج کرنے کے لیے کسی کو موقع نہیں ملتا. سال میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے، 2 نہیں حج ہو سکتا. کسی بھی انسان کو 1 سال میں ایک ہی بار حج کرنے کا موقع. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ خدا کی ذات اس سے بڑی ہے کہ تو 100 بار دیکھے اور 100 حج کا ثواب تجھے نہ دے. عزیزان گرامی، ان ماؤں کی عظمتوں کو سمجھیں، ان والدین کی عظمت کو سمجھیں، اور یاد رکھیں جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو ان کی سینسٹیویٹی جو ہوتی ہے نا، ان کی حساسیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. آج عام طور سے دیکھا گیا ہے، عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اس وقت تک چاہے دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہی کے لیے، اچھا بننے کے لیے بچے کیا کرتے ہیں؟ کسی حد تک دھیان رکھتے ہیں. میں بڑے احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، کسی حد تک دھیان رکھتے. لیکن ادھر وہ رخصت ہوئے تو یہی بچے پراپرٹی بانٹ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور جھوٹے منہ بھی یاد نہیں کرتے، جبکہ نہیں جانتے ہیں کہ مرنے سے کسی ماں باپ کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. بس ایک روایت سناتا ہوں اور بات جمع کر لیتا ہوں. عزیزان گرامی، مولا نے کہا تم نہیں سن سکو گے، میں سنا سکوں گا. یہ میری طاقت ہے جو میں تمہیں ان کی آواز سنا دوں، تم نہیں سن سکو گے. ٹھیک ہے مولا، اب آئے تو عبرت لے لے. جب گئے امام تو امام نے سلام کیا، السلام علیک یا اہل الدیار من المومنین، رحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، انا انشاءاللہ بکم لاحقون. سلام ہو اے مومنین کی بستیوں میں رہنے والوں، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تم پہ بعد آنے والے ہیں، اللہ کی رحمت تم پر ہو. جواب آیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین. کہا تم بتاؤ گے اپنے حالات کہ ہم بتائیں؟ کہا مولا آپ سے بہتر کون جانتا ہے. امام نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں ان کو سنا دو جو میرے ساتھ ہیں لوگ. تو عجب جملہ ہے روایت کا. کہ آواز آئی کہ مولا ہمیں جو سب سے زیادہ کھلتا ہے وہ یہ کہ ہمارے بچے ہماری دولت پر، ہماری چیزوں پر قابض ہیں، اور ہم ہر شب جمعہ، ہمارے پاس روایت میں اگرچہ احتیاط کے ساتھ ہے، جیسی طاقت ہوتی ہے مردوں کی ویسے ہی وہ گھر کی طرف رخ کرتے ہیں. شب جمعہ ان کو آزادی ملتی ہے اپنے گھر کی طرف جاؤ، یا 15 شعبان یا بہت تاریخ ایسی تاریخیں موجود ہے. کہتے مولا ہم جاتے ہیں، ہماری آواز تو ان تک پہنچتی نہیں، لیکن ہم
رو رو کے کہتے ہیں کہ ایک صلوات ہمارے لیے پڑھ دو. ہم کہتے ہیں مولا ایک کھجور ہمارے لیے دے دو. ہم کہتے ہیں ہمیں ایک بار یاد کر لو. لیکن اے میرے مولا ہماری یہ آواز تو ان تک نہیں پہنچتی اور ہم سوائے رونے اور تڑپنے کے کچھ کر نہیں سکتے. اور پھر مولا جب عاجز آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ جس طرح یہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کر رہی ہے تو سب سے زیادہ دیکھنے والا اور جاننے والا. اسی لیے بعض روایتوں میں ایک جملہ ہے اور بات ختم میں نے کر دی. یاد رکھیں جو بھول جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو والدین کی بددعائیں وہاں سے اس دنیا میں تڑپا دیتی ہیں. یاد رکھیں. عزیزان گرامی ہے یہ سال ثواب کی مجلس ہے ایک ماں کی. میں نے سوچا یہ 5 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں جو آپ کو کچھ دن تک یاد رہے. اپنے والدین کو نہ بھولیں. آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے. چلیے اب آئیے بات تو میں اسی کے ساتھ مصائب میں بھی آ جاؤں گا. ہمارا وہاں ایک ایسے عالم گزرے ہیں مرحوم نراقی. ان کی ایک کتاب بڑی زبردست پڑھی ہے معراج السعادہ. اردو میں بھی چھپ گئی ہے. اخلاق کی کتاب ہے پڑھیے. بہت اچھی کتاب ہے اس لحاظ سے کہ انسان کو اخلاق سیکھنا ہے ادب سیکھنا ہے تو اس کتاب کو پڑھیے. وہ ایک ایسے آدمی تھے کہتے کہ میں حرم مولا میں رہتا تھا نجف میں. ایک دن زیارت کر کے وادی السلام میں آیا مردوں کی زیارت کرنے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے. اچانک دیکھا کہ بہت سارے لوگ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ایک جنازے کو لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے ثواباً بھائی چلو ان کے ساتھ جنازے میں شریک ہو جاؤں. ہمارے پاس ہے کہ بھائی جنازہ کسی کا بھی ہو کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ چند قدم چلو تمہیں ثواب ملے گا. کہتے میں چلا اتنے میں ایک گھوڑا سوار آیا. اس نے کہا تم یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ سب انسانی صورت میں فرشتے ہیں اور یہ جو آج جس کی لاش اٹھائے ہوئے ہیں یہ آج ہی مر گیا فلاں شہر میں چونکہ مومن ہے اس کو یہاں لایا گیا. آؤ تمہیں ایک اسپیشل کام کے لیے لایا گیا. وہ چلے گئے. اب وہ اسپیشل کام بعد میں نے کہا وہ لمبی بات میں نہیں سناؤں گا کبھی اور کسی سے واقعہ آپ سن لیجئے گا میں جو سنانا چاہتا ہوں. کہتے میں نے دیکھا کہ شب جمعہ تھی پورے وادی السلام سے لوگ نکل کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا شب جمعہ ہے ہر آدمی کو جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے دوڑ رہا ہے مولا کی زیارت کے لیے. کہتے ایک دور مجھے ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو گرتا تھا پڑتا تھا اٹھتا تھا وہ بھی جاتا تھا جا رہا. میں اس کے بعد تم کیوں اتنے کمزور ہو؟ کہا کمزور اس لیے ہوں کہ میری اولاد اسی نجف میں رہتی ہے ایک سورہ فاتحہ سے مجھے یاد نہیں کرتی جس سے طاقت مجھے مل جائے. تو مجبوری. کہا تمہارا گھر کہاں ہے بتاؤ مجھے ایڈریس بتاؤ. کہا اس وقت بوڑھے نے ایڈریس لکھایا مجھے. کہتے میں صبح ہوئی اس آدمی کے گھر پہ گیا. پوچھا یہ فلاں کہاں ہے؟ تو بولے کپڑے دھونے کے لیے دریا پہ گئے. میں دریا کے پاس وہاں گیا جو دیکھا کپڑے دھو رہا ہے. میں نے پوچھا فلاں تم ہو؟ کہاں. کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا میں آیا ہوں تم اپنے ماں باپ کے لیے ایک سورہ حمد پڑھ دو. اسے پلٹ گیا کہ ہمارے اماں ابا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہاں تم آیا ہو کہ ان کے ساتھ ایک سورہ فاتحہ پڑھو. کہا بھائی دیکھو تمہارے ماں باپ تو ہیں تمہارا وجود انہی سے تو ہے. اگر وہ نہ ہوتے تم کہاں آتے اس دنیا میں؟ اتنا تو ہے. کہا ٹھیک ہے میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے کچھ نہیں کیا میں نہیں کروں گا. میں نے کہا ارے بھائی یار تم مومن ہو نماز پڑھتے ہو ایک صلوات پڑھ دو تمہارا کیا جاتا ہے. کہتے اس نے مجھے غصے سے دیکھا ہاتھ میں پانی لیا میری طرف اٹھا کے کہا یہ لو ان کے لیے ہی کر سکتا ہوں. کہ میں تو پیچھے ہٹ گیا کہ وہ میرے اوپر پھینک رہا تھا لیکن میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا بھائی کیسا بدتمیز آدمی ہو تم کیسے بدتمیز ہو کہ اتنا. کہتے میں سوچا اگر کچھ اور کہوں گا تو مجھے مارنے کو دوڑ پڑے گا. میں چلا دوسرے ہفتے گیا دیکھا میں نے وہی بوڑھا آدمی طاقت آ گئی اور کربلا کی طرف جا رہا ہے. اور تو میں نے پوچھا آج تو بڑے میاں بڑے ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہو. تو کہا یہ تمہاری مہربانی ہے. میری مہربانی؟ کہا تمہاری مہربانی. کہا میں نے کیا کیا؟ کہا تم گئے تھے نا میرے بیٹے کے پاس. کہا گیا تو تھا. تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ کہا وہ جانتا ہوں میں جو جواب دیا وہ بھی جانتا ہوں جو کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں.
آپ دیکھیں ایک وہ مرنے والا اتنی حد تک بھی جانتا کہا لیکن آپ کو پتا ہے، اس نے کہا، بوڑھے نے کہا کہ تم میرے بیٹے نے ایک چلو پانی تمہاری طرف غصے میں پھینکا، اس پانی سے خداوند عالم کے ایک جانور نے کی پیاس بجھ گئی، اس کے مردہ جسم میں جان آ گئی۔ اللہ نے اس کی جان آنے کے بدلے میں مجھے اتنی طاقت دی کہ میں آج دوڑ سکوں۔ دیکھو اللہ کی مہربانی کسی کے لیے اتنی سی بھی وہاں کیسے کام آتی ہے۔ تو اتنا تو کوئی کر سکتا ہے نا، اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے بھائی۔ ماں باپ کو نہیں بھولنا، آپ کو بس لے آیا میں۔ کبھی سوچو 56 سال کی عمر میں امام حسین اپنی ماں کو نہیں بھولے۔ میں ایک عجب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 56 سال کے تھے مولا کربلا میں، اور تعجب نہیں ہے، مولا خود امام ہے، امام، اور امام کو کسی دعا سکھانے کی نہیں ضرورت ہوتی۔ لیکن عجب جملہ ہے کہ جب آخری رخصت کے لیے آئے تو جناب زینب سے فرمایا، بہن مجھے اپنے سجاد سے ملا دو، بہن مجھے اپنے بیٹے سے ملا دو۔ آج روایت کہتی ہے مولا آگے آگے، بی بی آگے آگے، مولا پیچھے پیچھے۔ جناب زینب امام سجاد کے خیمے میں لے کر گئی اور شانہ ہلایا، میرے لال اٹھو، دیکھو کون آیا ہے۔ اور جب روایت کا جملہ ہے مولا نے آنکھیں کھولی، پہچان نہیں سکے، اپنے بابا کو پہچان نہیں سکے۔ پوچھا بابا پھپھی اماں کون کھڑا؟ کہا غور سے دیکھو میرے لال۔ کہا پھپھی اماں یہ کون ہے جس کے جسم کے مختلف حصے سے خون رس رہا؟ کہا بیٹا یہ تیرے بابا ہے، غور کرو۔ کہتے جیسے ہی یہ جملہ فرمایا، روایت کا جملہ ہے جناب امام سجاد پوچھنے لگے، پھپھی اماں میرا بھتیجا بھائی کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ کہاں مارے گئے۔ کہا قاسم کہاں ہے؟ کہاں مارے گئے۔ کہا انہوں محمد کہاں ہے؟ کہاں مارے گئے۔ کہا چل میرے چچا عباس کہاں ہے؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ امام کو اپنے بچے پہ رحم آ گیا، فرمایا میرے لال میرے اور تیرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں ہے جس کو تو پوچھے گا۔ اے میرے لال میں اور تو اب باقی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، مقتل کا یہ جملہ ہے۔ جیسے ہی سنا پھپھی اماں سے کہا پھپھی اماں، اے پھپھی اماں مجھے تکیے سے سہارا دیجئے، مجھے عصا لا کر دیجئے اور نیزہ لا کر دیجئے۔ کہا بیٹا یہ نیزہ کیا کرو گے، عصا کیا کرو گے؟ کہا پھپھی اماں میرا بابا کتنا غریب ہو گیا ہے، میں اسی عصا سے سہارا دوں گا اور نیزے سے اپنے باپ کا دفاع کروں گا۔ مجھے جو جملہ کہنا تھا وہ آپ کو لے آیا۔ تاریخ کہتی ہے امام دوڑ کے سید سجاد کو کلیجے سے لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے کہ میرے لال یہ مصیبت اب تک جو آنا تھی وہ آ چکی ہے میرے لال۔ میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں جو میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے سکھایا تھا کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو یہ دعا پڑھ لینا۔ ارباب ایسا آپ بتائیں جو حسین ماں کی دعا کے بغیر نہ رہ سکتے ہو، وہ دنیا میں کوئی کیسے ماں کی دعا کے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ مولا کو اپنی ماں سے کتنی محبت تھی شاید کوئی نہیں جانتا ہے۔ بس دو جملہ سن لیجئے۔ مولا نے جنازہ تیار کیا، بی بی کو غسل دیا، بی بی کو کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا تو آواز دیا، مولا کائنات نے آواز دیا، ہلمو اے بیٹا آگے بڑھو، تزودوا من امکم، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ لو ارباب اعزا، میں نے مقتل میں دیکھا 4 یا 5 سال کی سکی زینب دوڑ کے لپٹ گئی، اماں ارے تمہارا آنا کے بعد تم نے داغ مفارقت دیا۔ کلثوم دوڑ کے ماں سے لپٹ گئی، اماں ہمیں بھی رخصت کر دو۔ تاریخ کہتی حسن بھی دوڑے، اماں کے سینے سے لپٹ گئے، لیکن حسین ایسے تھے جو ایک گوشے میں کھڑے ہو کر زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ مولا کائنات نے دیکھا، مولا کائنات نے دیکھا حسین ایک طرف ہیں، کہا بیٹا کیا تم اپنی ماں سے رخصت نہیں ہوگے؟ کہا اے بابا میں عیسیٰ سے کم نہیں ہوں اور میری ماں مریم سے کم نہیں ہے، جب تک میری ماں مجھے خود نہیں بلائے گی میں اس وقت تک ماں سے رخصت نہیں ہوں گا۔ لو ارباب اعزا
دو منظر پیش کر کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی جیسے ہی یہ جملہ کہا، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں واللہ قد رنت و تہنت، خدا کی قسم ایک بار رونے کی آواز آئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، زہرا کے دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے لال آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو گئے۔ حسین نے اماں کہا، اپنے آپ کو لے جا کر ماں کے اوپر گرا دیا۔ بعض روایتوں میں ایک عجب جملہ ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھے تلوے سے اپنے چہرے کو رگڑتے تھے اور کہتے تھے تکلمی کلمینی یا امی، اماں مجھ سے بات کرے، اس لیے کہ اگر بات آپ نہیں کریں گی حسین اپنی جان دے دے گا۔ ارباب عزا، حسین اور زہرا میں کیا گفتگو ہوئی یہ مقتل میں تو نہیں ملتا ہے، لیکن مولا کائنات کہتے ہیں فرشتے نازل ہوئے، اے علی بچے کو جلدی سے ہٹا لو، ارے آسمان میں رونے کی تلاطم ہو گئی ہے، ارے فرشتے رو رہے ہیں، ارے بس میں ملائکہ میں تلاطم مچ گیا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، مولا کائنات آگے بڑھے، حسین کا بازو پکڑا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، بیٹا اب اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ دے، اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ دے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا بچے جب ماں سے جدا ہوتے ہیں، باپ سے جدا ہوتے ہیں تو ان سے محبت سے پیش آیا جاتا ہے، ان کو دلاسا دیا جاتا ہے۔ ہائے رے سکینہ کی مظلومی، ارے باپ سے جدا نہیں کیا گیا، ارے کسی نے تازیانے مارے، کسی نے تماچے مارے، بی بی تڑپ کر الگ ہوئی۔ ہائے بابا دیکھو تمہاری سکینہ کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ لو ارباب احزاب ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، مولا نے امام حسین کو الگ کیا، مولا نے امام حسین کو الگ کیا، جنازہ اٹھا، جنازہ اٹھا، مولا نے رات کی تاریکی میں بی بی کو لا کر دفن کر دیا۔ بس ایک منظر اور مجلس ختم کر دی میں نے۔ تاریخ کہتی ہے دفن کر کے واپس آئے، رات گزری، جناب زینب نے کہا بابا مجھے اماں کی قبر پر جانا ہے۔ کہا بیٹا صبر کرو، رات ہو جانے دو، میں تمہیں لے کے چلاؤں گا۔ رات ہوئی، پھر بی بی نے کہا بابا مجھے ماں کی قبر پر لے چلیے۔ کہا بیٹا تھوڑا تاریکی اور بڑھ جائے میں تجھے لے کر چلتا ہوں۔ رات کی تاریکی بڑھی، پھر سے بی بی نے کہا، ایک بار امام نے فرمایا بیٹا حسن اپنے بھائیوں کو بلا لو، اپنے بھائیوں کو بلا لے۔ اور آپ اندازہ کیجئے جس کے 18 بھائی ہو، جس کے 18 بھائی ہو، بھائیوں کو بلایا گیا۔ رات کی تاریکی میں بھائی آگے آگے، مولا جناب زینب کو لے کر ساتھ لے کر چلے۔ ارے کچھ دور کہے پہنچے تھے، امام حسن سے کہا بیٹا وہ چراغ بجھا دے جو تیری ماں کی قبر پر جل رہا ہے۔ کہا بابا یہاں تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ کہا میرے لال میں اپنی زینب کی پرچھائی بھی دیکھنے نہیں چاہتا، کوئی میری زینب کی پرچھائی دیکھے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، مولا کربلا میں آئیے، یہ خیمے سے باہر نکلی، منہ پہ تماچے مارتی تھی، آواز دیتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ۔ بابا دیکھو تمہاری زینب کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ارباب اعزا بس ایک جملہ مجلس میں نے ختم کی۔ روایت کہتی ہے مولا کو یہ غم اتنا بھاری تھا، مولا نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، خالی نماز کو نکلتے تھے، گھر میں آ جاتے تھے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اصحاب امیر المومنین جمع ہوئے، آؤ ہم مولا کا غم بانٹنے جائیں گے، ہم مولا کو دلاسا دینے جائیں گے۔ اصحاب جمع ہوئے، گھر پر آئے، عمار نے دق الباب کیا، آواز دی مولا نے کون ہے؟ کہا مولا میں عمار ہوں۔ کہا عمار آؤ، عمار آ گئے۔ ایک بار عمار کہتے ہیں ہم اصحاب امام کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، مولا نے دیکھا یہ اصحاب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مولا ہم آپ کو دیکھ کر رو رہے ہیں، بی بی کی شہادت کو کئی دن ہو چکے ہیں، اب تک